بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتعدى حكمه إلى غيرهما إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين وغريما له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لأن حكمه كالصلح۔ قاضی کے فیصلے اور شرعی پنچایت یعنی حکم کے فیصلے کے درمیان جو فروق ہیں ان میں سے ایک اور فرق بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب قاضی فیصلہ کرے تو اگر وہ فیصلہ دو فریقین کے ساتھ ساتھ کسی تیسرے فریق کی طرف بھی متعدی ہوتا ہو تو وہ اس کی طرف متعدی ہوگا۔ زید اور خالد کے درمیان اختلاف ہے، دونوں فریق کے درمیان قاضی نے فیصلہ کیا، اگر وہ فیصلہ کسی اور پر بھی اثر انداز ہوتا ہو جس نے اس کے یہاں مقدمہ قاضی کے یہاں عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کیا تو اس کی طرف بھی وہ فیصلہ متعدی ہوگا۔ لیکن حکم کا فیصلہ خصمین پر ہی نافذ ہوگا، خصمین کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ یہ ایک فرق ہے۔ ہاں، اگر خصمین کا فیصلہ صلح کے درجے میں ہو اور صلاحی کے درجے میں ہوتا ہے تو بسا اوقات فریقین کے علاوہ شخص ثالث کی طرف بھی متعدی ہو جاتا ہے۔ مثلا زید اور خالد دونوں شریک ہیں اور ان کا ایک کاروبار ہے، کپڑا بیچتے ہیں۔ زید اور خالد نے مقدمہ دائر کیا کہ میرے سے 5,000 روپے کا کپڑا آفتاب لے کر گئے تھے اور وہ 5,000 روپے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اب یہ مقدمہ ہے خالد اور آفتاب کے درمیان، اور ان دونوں نے بجائے عدالت کے کسی ایک شخص کو، عارف کو حکم بنایا، فیصل بنا لیا۔ وہ قاضی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، دونوں نے، زید نے بھی خالد نے بھی یہ بات کہی اور خالد کے پیسے آفتاب کے ذمے، آفتاب نے بھی یہی بات کہی کہ عارف صاحب سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے، اسی کا نام تحکیم ہے۔ حکم بنا لیا عارف کو، عارف نے فیصلہ کر دیا کہ آفتاب 5,000 روپے خالد کو ادا کرے، تو یہ 5,000 روپے کس کے ہیں؟ مشترکہ کاروبار کے، جو زید اور خالد کے درمیان ہے، تو یہ 5 میں حصہ خالد نے مقدمہ کیا تھا، زید کا بھی ہوگا۔ اور اگر عارف نے یہ 5,000 روپے ساقط کر دیے تو جیسے خالد جس نے مخاصمہ کیا تھا اس کا نقصان ہوگا، ایسے ہی اس کے پارٹنر، اس کے شریک زید کا بھی نقصان ہوگا۔ تو زید اور خالد دونوں پارٹنر ہیں، اگر کسی ایک نے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف کیا اور اختلاف کے نتیجے میں کسی حکم سے فیصلہ کرا لیا تو وہ جو فیصلہ ایک پر لازم ہوگا وہ دونوں پارٹنروں کے اوپر لازم ہوگا، اگرچہ دوسرا پارٹنر فیصلے کے لیے نہیں گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إِلَى غَيْرِهِمَا، اور حکم کا فیصلہ، سرپنچ کا فیصلہ، تحکیم کے ذریعے کیا گیا فیصلہ خصمین کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔
الا فی مسئلۃ ما، مگر اس مسئلے میں کہ لو حکم احد الشریکین، دو پارٹنروں میں سے کسی ایک نے، وغریمن لہو، اور اس کے قرض خواہ نے، حکم بنا لیا رجلن، کسی شخص کو، فحکم بینہما، اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، وَأَلْزَمَ الشَّرِيكَ، اور شریک پر بھی کوئی چیز لازم کر دی، تعدیٰ للشریک الغائب، تو یہ فیصلہ اس زید شریک پارٹنر غائب کی طرف بھی متعدی ہوگا جس نے اس کو حکم نہیں بنایا، لِأَنَّ حُکْمَهُ كَالصُّلْحِ، اس لیے کہ شرعی پنچایت کا فیصلہ، حکم کا فیصلہ صلح کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس نے صلح کر لی تو وہ صلح دونوں پارٹنروں کے لیے ہوگی۔ فَلَوْ حَكَّمَاهُ فِي عَيْبِ مَبِيعٍ فَقَضَى بِرَدِّهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ، لہذا اگر دونوں نے، لہذا کہیں کے اوپر تفریح ہے، وَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إِلَى غَيْرِهِمَا، جنہوں نے حکم بنایا ہے، حکم کا فیصلہ انہی پر نافذ ہوگا، کسی تیسرے پر نافذ نہیں ہوگا۔ فَلَوْ حَكَّمَاهُ فِي عَيْبِ مَبِيعٍ، زید نے کپڑا بیچا خالد کو، خالد نے کپڑا بیچا راشد کو، زید اول بائع ہے، خالد دوسرا بائع ہے، راشد مشتری ہے۔ راشد اور بائع ثانی یعنی خالد کے درمیان، زید خالد راشد، ترتیب یاد رکھیں، زید خالد راشد، تو خالد اور راشد کے درمیان اختلاف ہوا، راشد کہتا ہے کہ اس کپڑے کے اندر عیب ہے، اور خالد منع کرتا ہے، دونوں نے عارف کو حکم بنا لیا، عارف نے کہا اس کو واپس کرو، تو ایسی صورت میں راشد خالد کو یہ کپڑا واپس کر دے گا، لیکن اسی فیصلے کی بنیاد پر خالد اپنے بائع اول یعنی زید کو یہ کپڑا واپس نہیں کر سکے گا، یہ فیصلہ متعدی زید کی طرف نہیں ہوگا۔ فَلَوْ حَكَّمَاهُ فِي عَيْبِ مَبِيعٍ، اگر کسی مبیع کے عیب کے سلسلے میں کسی کو حکم بنایا، فَقَضَى، اس نے فیصلہ کیا اس کو واپس کرنے کا، لَيْسَ لِلْبَائِعِ، تو بائع یعنی زید کے لیے درست نہیں ہوگا کہ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ، کہ وہ اس کو اپنے بائع پر لوٹا دے، إِلَّا بِرِضَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، اللہ یہ کہ بائع اول یعنی زید اور بائع ثانی خالد اور مشتری راشد تینوں نے اس کو حکم بنایا ہو، تو پھر بائع ثانی بائع اول پر اپنے کپڑے کو واپس کر دے گا، تینوں راضی ہو گئے ہوں بتحکیمی ہی پر۔ ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحکیم فی کل المجتہدات، تین چیزوں کا اوپر استثناء کیا تھا، یعنی قضا نافذ ہوتی ہے حدود میں بھی، قصاص میں بھی، دیت میں بھی، لیکن حکم کا فیصلہ حدود، قصاص اور دیت تینوں میں نافذ نہیں ہوتا، لیکن باقی چیزوں میں نافذ ہو جاتا ہے۔ ثم استثناء الثلاثہ، تین چیزوں کا استثناء کرنا کہ وہ تحکیم سے درست نہیں ہوتی، اس سے پتہ ہے کہ تحکیم باقی مجتہدات میں درست ہو جاتی ہے۔ مجتہدات سے مراد وہ مسائل جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، جیسے نکاح کا، طلاق کا، اور بدل کتابت کا، شفعے کا، نفقے کا، بیوع کا، خرید و فروخت کے، یہ مسائل ہیں۔ ان میں جو مسائل منصوص ہیں ان میں تو کلیئر ایک ہی فیصلہ ہونا ہے، لیکن مجتہدات امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام محمد یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، اجتہاد کی اس مسئلے میں گنجائش ہے، تو کسی ایک قول پر اگر فیصلہ کر دیا تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ کحکمہ بکون الکنایات رواجع، کیسے نافذ ہو جائے گا؟ مثال دے کر فرماتے ہیں، سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ۔
طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ۔ احناف کے یہاں ایک تیسری قسم ہے طلاق کنائی، طلاق بائن۔ بائن اگر کسی نے صریح الفاظ سے طلاق دی مدخولہ کو، تو ایسی صورت میں رجعی طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن اگر کنائی الفاظ سے طلاق دی تو یہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور طلاق بائن میں اثر نو نکاح کرنا پڑتا ہے، رجعت درست نہیں ہوتی۔ شوافع کے یہاں کنائی کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر کسی شخص کے پاس کسی کو حکم بنایا یا کسی قاضی کے پاس فیصلہ گیا، اس نے شوافع کے قول پر طلاق بائن کے رجعی ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو وہ فیصلہ بھی چونکہ کسی ایک اجتہاد کے مطابق ہے درست ہو جائے گا۔ فی کل المجتہد کا حکم ہی، جیسے کہ وہ فیصلہ کر دے کنائی کے رجعی ہونے کا شوافع کے مسلک کے مطابق۔ وہ فسخ الیمین المضافت الی الملک، جیسے یمین جو منسوب ہو ملکیت کی طرف، ملکیت کی طرف منسوب ہو، ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مطلقہ ہے، ان ملکتک فانت حر، اگر میں تجھے خرید لوں تو تو آزاد ہے۔ یہ شوافع یہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ اس کا مالک نہیں ہے، لہذا یہ غلام خریدنے کے بعد یہ مالک ہوگا، اور پہلا قول درست نہیں ہوگا، لہذا اس صورت میں اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ ان تزوجتک فانت طالق، ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی طلاق کی بات کرتا ہے، معتبر نہیں ہے، لہذا جب نکاح کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ احناف کے یہاں غلام بھی آزاد ہو جائے گا، طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ یمین جو منسوب ہو ملکیت کی طرف، اس کو فسخ کرنے کا، یمین کو فسخ کرنے کا فیصلہ کسی نے کر دیا، تو کسی ایک مجتہد کے قول کے مطابق ہے، وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ وغیر ذالک، لیکن اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مفتیو یاد رکھو، ھذا مما یعلم ویکتم، یہ مسائل وہ ہیں جو علم میں تو لائے جاتے ہیں لیکن یکتم عوام کو نہیں بتائے جاتے، ورنہ تو وہ روزانہ مجتہدات میں ہوں گے، ان کو وہ اختیار کریں اور دوسرے اقوال کو وہ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح حد میں مذہب لازم آئے گا، اور حد میں مذہب جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں تاکہ عوام کہیں حدود سے تجاوز نہ کریں، اور وہ طلاق بائن دیں گے اور رجعی قرار دیا کریں گے۔ وظاہر الہدایہ، ہدایہ میں جو عبارت لکھی اس کا ظاہر یہ ہے، انہ یجیب بلا یحل، کہ اگر آپ سے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ کوئی طلاق بائن کو رجعی قرار دے دے تو درست ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے لا یحل، درست نہیں ہے، تاکہ لوگ حدود تک باقی رہیں۔ فتأمل وصح اخبارہ باقرار احد الخصمین وبعدالت الشاہد حال ولایتہ، وصح اخبارہ باقرار احد الخصمین، حکم کے پاس دو آدمی آئے، میاں بیوی آئے، اور شوہر نے کہا جی حضرت جی میں نے اسے طلاق تو دے رکھی ہے، لیکن کوئی ایسی صورت ہو کہ طلاق سے بچ جائیں۔ اب انہوں نے پھر اس حکم کا فیصلہ مانا نہیں حضرت جی کا، بلکہ دارالقضاء میں چلے گئے، تو دارالقضاء میں جا کر یہ آدمی حکم یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اس نے طلاق کا اقرار کیا ہے۔ تو وصح اخبارہ، اس کا خبر دینا صحیح ہے،
خصمین میں سے کسی ایک کے اقرار کی، وہ بعدالت الشاہدی، اور اگر اسی حالت میں گواہ پیش کرنے پڑے اور گواہوں کو اس نے درست قرار دیا کہ یہ ٹھیک گواہ ہے، تو اس کا یہ شاہد کو عادل قرار دینا بھی درست ہوگا۔ حال ولایتی ہے بقائی تحکیمی ما، جب تک اس کی ولایت باقی ہے۔ ولایت باقی کا مطلب یعنی زید خالد کے درمیان اختلاف ہوا، زید اس کی بیوی کے درمیان اختلاف ہوا، ان دونوں نے اس کو عارف کو حکم بنا رکھا ہے۔ بقائی تحکیمہما، ان دونوں کے اس کو حکم بنانے کی صورت میں۔ لا یصح اخبارہ بحکمہ، اور جب عارف نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا تو انقضاء ولایتہ، اس کی حکمیت اور ولایت ختم ہو گئی، اب وہ اپنے فیصلے کے بارے میں کسی کو خبر دے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو اس کے خبر دینے کا کوئی اعتبار شرعی نہیں ہوگا۔ ولا یصح حکمہ لابویہ وولدہ وزوجتہ کحکم القاضی، اور قاضی جیسے اپنی اصول اور فروع اور اپنی بیوی کے لیے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ایسے حکم بھی اپنی بیوی اپنے اصول اور فروع کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ولا یصح حکمہ، اور اس کا فیصلہ اپنے باپ دادا یا اپنی اولاد یا اپنی بیوی کے لیے اسی طرح نافذ نہیں ہے جیسے قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہے۔ بخلاف حکمہما ای القاضی والمحکم علیہم، برخلاف اس کے کہ قاضی یا محکم یہ حکم فیصلہ کرے علیہم ان لوگوں کے خلاف، حیث یصح، تو پھر یہ فیصلہ درست ہو جائے گا، جیسے کہ شہادت اپنے اصول اور فروع اور بیوی کے حق میں جائے تو معتبر نہیں، لیکن خلاف جائے تو معتبر ہے۔ حکما رجلین فلا بد من اجتماعہما علی المحکوم بہ، اگر دو آدمیوں کو حکم بنایا، زید خالد کے درمیان اختلاف ہوا، اس نے کہا عارف اور فاروق جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ درست ہے، اس فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے، تو عارف اور فاروق دونوں مل کر حکم ہے، اگر ایک بھی اختلاف کرتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اکیلا عارف فیصلے کا مجاز نہیں ہوگا، اکیلا فاروق فیصلے کا مجاز نہیں ہوگا۔ حکما رجلین، فریقین نے دو آدمیوں کو حکم بنایا تو دونوں کا فیصلے پر متحد ہونا، علی المحکوم بہ، فیصلے پر متحد ہونا ضروری ہے۔ وَيَمْضِي الْقَاضِي حُكْمَهُ إِنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ وَإِلَّا أَبْطَلَهُ۔ اس سے پہلے فرق اب قاضی کے بارے میں آیا تھا کہ قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا ہے اور وہ فیصلے کی اپیل دوسرے قاضی کے یہاں کی گئی تو دوسرا قاضی بھی اسی فیصلے کو جوں کا توں نافذ کر دے گا، لیکن حکم کا فیصلہ یبدی القاضی، قاضی کے یہاں اگر اس کی اپیل کی گئی تو اس فیصلے کو قاضی نافذ کر دے اگر وہ اس کے مذہب کے مطابق ہے، وَإِلَّا أَبْطَلَهُ، ورنہ تو وہ اس کو باطل کر دے گا۔ یہ بھی ایک فرق رہا قضاء اور تحکیم کے درمیان۔ لأن حکمہ لا یرفع خلافا، اس لیے کہ اس کا کیوں باطل کر دے گا، اس لیے کہ اس کا فیصلہ اختلاف سابق کو ختم نہیں کرتا۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ مثلا میں ایک مسئلے کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر کسی شخص نے اپنی کوئی زمین وقف کر دی تو سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک عموم احوال میں واقف کی ملکیت سے یہ زمین خارج نہیں ہوگی۔ واقف جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے، جب چاہے اس کو بیچ سکتا ہے، واقف کی ملکیت شیء موقوف سے ختم نہیں ہوتی، اور صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک واقف کی ملکیت ختم ہو گئی، ایک مرتبہ کہا وقف کر دی تو اب نہ وہ اس کو بیچ سکتا، نہ عاریت پردے سے مالکانہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے، صاحبین اور امام صاحب علیہ الرحمہ کا درمیان۔ اب یہ کسی قاضی کے یہاں فیصلہ گیا، اختلاف ہو گیا، زید نے اپنی زمین وقف کر دی تھی، اب وہ واپس لیتا ہے، اور جن کے لیے وقف کی تھی وہ واپس لینے نہیں دیتے، مقدمہ گیا قاضی کی عدالت میں۔ قاضی اگر اس کے لزوم کا فیصلہ کر دے صاحبین کے قول کے مطابق کہ اب یہ لازم ہو گیا وقف،
اور اس کو باطل کرنا واقف کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ قاضی کا فیصلہ یرفع الخلاف السابق ایسا ہو گیا جیسا کہ امام صاحب اور صاحبین کا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ قاضی کا صاحبین کے قول پر فیصلہ کرنا گویا اس نے صاحبین کے قول کو ترجیح دے دی، اور راجح کے ہوتے ہوئے مرجوح کل عدم ہوتا ہے، لہذا امام صاحب کا قول گویا اب یہاں پر باقی ہی نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کسی اور کے یہاں جائے گا، وہ قاضی بھی اسی کو نافذ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے قاضی کے راجح قرار دینے سے یہ قول راجح ہو چکا۔ تو قاضی کا فیصلہ یرفع الخلاف السابقہ، وہ وجہ ترجیح بنتا ہے، گویا پہلے جو اس میں اختلاف تھا امام صاحب اور صاحبین کے درمیان، وہ اختلاف بالکلیہ ختم ہو گیا ہے۔ راجے کے ہوتے ہوئے مرجوح کل عدم ہوتا ہے۔ جب صاحبین کے قول پر فیصلہ کیا تو اس کو راجح قرار دے دیا، اب اس کے مقابلے امام صاحب کا قول وہ مرجوح ہے، وہ کل عدم ہے۔ حکم کا فیصلہ ترجیح نہیں بنے گا، اور وہ لا یرفع الخلاف السابق، صاحبین اور امام صاحب کے درمیان جو پہلے سے اختلاف ہے اس کو ختم نہیں کرے گا۔ لہذا یہ فیصلہ اگر حکم کا کسی اور قاضی کے پاس گیا تو وہ اختلاف جوں کا تو باقی ہے۔ امام صاحب کا قول اس قاضی کے نزدیک راجح ہے یا صاحبین کا، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرے گا، اس حکم کے فیصلے کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ لِلْمُحَكَّمِ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَرْفَعُ خِلَافًا، اس کا فیصلہ اختلاف سابق کو ختم نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ لَهُ، اور محکم کے لیے درست نہیں ہے کہ تفویض التحکیم الی غیرہ، فیصلہ کسی اور کے سپرد کر دے۔ جیسے اس سے پہلے آیا کہ قاضی عارف ہے اور جناب اسے کسی کام سے جانا ہے، وہ فاروق سے کہہ گیا ذرا یہ فیصلہ لکھ دینا، تو وہ کوئی دوسرا لکھ سکتا ہے، لیکن حکم کے لیے از اول تا آخر خود ہی فیصلہ کرے گا، چونکہ حکم بنایا ان دو فریق نے آپ کو، آپ کسی اور کو کہتے فیصلہ کرنے کو، تو اس کو انہوں نے حکم نہیں بنایا۔ وَحُكْمُهُ بِالْوَقْفِ، اور اگر وہ فیصلہ کر دے وقف کے لازم ہونے کا، لا يرفع خلافاً، تو وہ اختلاف سابق کو صحیح قول کے مطابق ختم نہیں کرے گا۔ فَلَوْ رُفِعَ إِلَى مُوَافِقٍ لِمَذْهَبِهِ حکم ابتداء بلزومہ بشرطہ، اگر وہ فیصلہ لے جایا گیا کسی ایسے آدمی کے پاس جس کا مذہب اس کے مذہب کے موافق ہے، حکم ابتداء، تو وہ بھی مستقلاً فیصلہ کرے گا اس وقف کے لازم ہونے کا، بشرط ہی، اس کی شرائط کے ساتھ۔ شرائط کے ساتھ ابھی پڑھیں گے آپ کتاب الوقف میں کہ امام صاحب کے نزدیک بھی ایک صورت ایسی، 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں وقف لازم ہو جاتا ہے، باقی تمام صورتوں میں واقف کی ملکیت باقی رہتی ہے، وقف لازم نہیں ہوتا۔ تو ان 4 صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جا رہی یا نہیں پائی جا رہی، وقف لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی حکم کے فیصلے کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اپنا اثر نو فیصلہ قاضی کرے گا، ولا یمضیہ، اس فیصلے کو نافذ نہ کرے، لأنہ لم یقع معتبرا، اس لیے کہ وہ فیصلہ قضاء قاضی کی حیثیت سے معتبر نہیں ہے اور اس سے اختلاف سابق ختم نہیں ہوتا۔ والحاصل، نتیجہ یہ نکلا، انہو کالقاضی الا فی مسائل، کہ حکم سرپنچ وہ بھی قاضی کی طرح ہے مگر چند مسائل ایسے ہیں کہ ان میں قاضی کے اور حکم کے فیصلے کے درمیان فرق ہے۔ عد منہا فی البحر 17، ایسی مثالیں البحر الرائق میں 17 پیش کی ہیں۔ منہا لو ارتد ان عزل، قضا میں یہ ہے کہ قاضی صاحب ہیں، اگر عیاذاً باللہ وہ مرتد ہو گئے اور 2 گھنٹے کے بعد پھر ایمان لے آئے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے منصب پر باقی رہیں گے، لیکن حکم جس کو بنایا آپ لوگوں نے، تو وہ حکم اگر مرتد ہو گیا، ان عزل، وہ معزول ہو جائے گا۔ اب وہ مسلمان بھی ہو جائے، دوبارہ اسلام قبول کرے، تب بھی وہ حکم
نہیں ہوگا۔ فَإِذَا أَسْلَمَ احتاج لتحکیم جدید، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو تحکیم جدید کی ضرورت پیش آئے گی، دوبارہ اگر اس کو حکم بنایا تو حکم بنے گا، ورنہ تو وہ حکم نہیں بنے گا۔ بخلاف القاضی، برخلاف قاضی کے کہ اس میں ایک قول کے مطابق اگر وہ مرتد ہو کر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اپنے منصب قضا پر جو کا تو باقی رہے گا۔ وَمِنْهَا لَوْ رَدَّ الشَّهَادَةَ لِتُهْمَةٍ، یہ دوسرا فرق بیان کرتے ہیں کہ اگر قاضی نے کسی آدمی کی شہادت کو مردود قرار دے دیا کسی تہمت کی وجہ سے، یہ تو محدود فی القذف ہے، یہ تو جھوٹا آدمی ہے، تو پھر دوسرا قاضی بھی اس کی شہادت کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن حکم جس کو آپ نے بنایا، اپنا اختلاف ہوا، عارف بھائی فیصلہ کریے اس سلسلے میں، عارف نے کسی کی شہادت کو رد کر دیا تو پھر وہی گواہ کسی قاضی کے یہاں گواہ بن کر گیا تو وہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ وَمِنْهَا لَوْ رَدَّ الشَّهَادَةَ، اور اگر کسی نے شہادت کو رد کر دیا حکم نے کسی تہمت کی وجہ سے، فَلِغَيْرِهِ، تو دوسرے قاضی یا دوسرے حکم کے لیے اس کی شہادت کو قبول کرنا درست ہے۔ وَيَنبَغِي أَنْ لَا يَلِيَ الْحَبْسَ وَلَمْ أَرَهُ، اور مناسب یہ ہے کہ اس کو اختیار نہ ہو قید میں ڈالنے کا، جیل میں ڈالنے کا، ان لا یلیہ، اس کو اختیار نہ ہو الحبس، جیل میں ڈالنے کا۔ قاضی نے فیصلہ کیا عدالت میں، کورٹ میں، اگر فیصلے کو کوئی نہیں مانتا تو اس کو جیل میں ڈال دے گا۔ لیکن اگر تم نے اختلاف ہوا عارف بھائی فیصلہ کرنا، اب عارف نے فیصلہ کیا تم اس کا فیصلہ نہیں مانتے تو وہ تمہیں جیل میں نہیں ڈال سکتا۔ کورٹ کا فیصلہ ہو اس کے خلاف ورزی کرنے پر قاضی جیل میں ڈالے گا، حکم جیل میں ڈالنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ولم ارہو، حسکفی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جزیہ صراحتاً کہیں دیکھا نہیں ہے۔ وکذا لم ارى حکم قبولہ الہدیہ، اور ایسے ہی میں نے وہ مسئلہ نہیں دیکھا کہ اس کے لیے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ پہلے شروع میں بات گزر چکی کہ قاضی کے لیے ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور حکم جس کو حکم بنایا ہے اس کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ شامی نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو حکم بنایا، زید خالد کا اختلاف ہوا، انہوں نے عارف کو حکم بنا لیا، تو اب سے لے کر جب تک عارف فیصلہ کرے، جب تک زید اور خالد سے ہدیہ قبول کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ باقی لوگوں نے اس کو حکم نہیں بنایا، باقی لوگوں کا ہدیہ یہ قبول کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس نے فیصلہ سنا دیا اس کے بعد زید اور خالد کے لیے بھی یہ حکم نہیں رہا، اب ان کا ہدیہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے قاضی اور اس کے درمیان کہ قاضی کسی صورت قبول نہیں کر سکتا بجز ان چند صورتوں کو جن کا شروع میں استثناء کیا تھا، اور حکم ہدیہ قبول کر سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ إِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وقت التحکیم، اور مناسب ہے کہ اس کے لیے ہدیہ جائز نہ ہو اگر وقت تحکیم، یعنی جب زید خالد کے درمیان اختلاف ہوا اور انہوں نے اس کو حکم بنا لیا، تو حکم بنانے سے لے کر فیصلہ کرنے کے وقت تک زید اور خالد کا ہدیہ قبول کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔